اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 77 تک ہم پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 78 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 78 کیا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ اب علماء اور جہود الفاظ کو کیا کرتے تھے کہ ہٹ کر ادھر ادھر سے توڑ موڑ کر عبارت میں اپنی مرضی کے معنی پیدا کر لیتے تھے۔ کیا کہا گیا ہے کہ وہ جب انہیں تلقین کی گئی کہ تم کہو ہم نے سنا، اور تو انہوں نے سنا اور اطاعت کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، وہ تورات کو پڑھتے ہوئے بھی کرتے تھے، اور جو فتویٰ پوچھنے والا ہوتا تھا سائل کو، اس کو مرضی کا فتویٰ دے کر اس سے رقم لے لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی آیت جو ہیں 79 اس میں پڑھا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے، کیونکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، وہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کی ان کی بات ہوتی ہے وہ اللہ سے منسوب کرتے، جان بوجھ کے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آیت نمبر 79 کیا ہے؟ کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ اب یہ نصرانیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان میں بھیجا اور انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے کہ تم اللہ کے سوا مجھے اپنا معبود بنا لو، بلکہ وہ تو یہی دعوت دیں گے کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ کتاب الہی کی تعلیم و تعلم کا یہی تقاضا ہے، دین کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کا پڑھانا ہے، حدیث اور فقہ کا درس و تدریس اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ کہ یہ کہ بندے کو یہ کہے کہ میرے بندے بن کے رہو، اپنے بندے بنا کر ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا اتصال کیا جائے۔ آیت نمبر 80 کیا ہے کہ اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رب بنا لیا اور ان کے نام پر لات، منات، عزا جیسی مورتیاں بنا لی تھی، جبکہ جو نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا۔ اب اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، نبوت عطا کی، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم فرمانبرداری اختیار کر چکے ہو؟ آیت نمبر 81 کیا ہے کہ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب یہ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ ہر نبی نے آئندہ آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی اور اپنی امت کو اس کا ساتھ دینے کی ہدایت دی۔ اب اس لحاظ سے یہ آیت بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا گیا، اور نہ ہی آپ نے اپنی امت کو کسی بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر
اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی، بلکہ اس کے برعکس کیا، قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا، اور متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دے کر گئے تھے، اور دیگر جو انبیاء کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی بشارتیں موجود تھی، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت نہ ہو ایسی کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اب انبیاء اور رسولوں سے یہ عہد لیا گیا، عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جس طرح تمام ارواح انسانیہ سے عہد لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اسی طرح جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے اللہ نے یہ اضافی عہد لیا کہ میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں کہ تم اپنی امت کو یہ ہدایت کر کے جانا کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا۔ اللہ تعالی نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ آیت نمبر 82 کیا ہے، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی سرکش ہیں، یعنی اس کے بعد بھی جس نے موڑ لیا تو وہی سرکش ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سامنے سرے تسلیم ہم کیے ہوئے ہوں، چاہے خوشی سے یا چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا دین تو یہی اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اب تم اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر اور کون سا طریقہ زندگی تلاش کر رہے ہو، جبکہ اصل کیا ہے، وہی ہے جو اسلام ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے سامنے ہی سر تسلیم ہم کیے ہوئے، خوشی سے ہے یا مجبوراً، فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ہمیں ان کو ماننا ہے۔ آیت نمبر 84 کیا ہے کہ یہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا ہے کہ یہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 85 کیا ہے کہ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ یعنی جب اسلام آ گیا، نازل ہو گیا، اس کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو قبول کرے گا تو اس کی جانب سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، پھر آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 86 کیا ہے کہ کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہے، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھی۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جن کے دل میں ایمان، ان کے دل ایمان لے آئے تھے، ان پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی، لیکن دنیا کی خاطر انہوں نے کیا کیا، زبان سے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی حق ہے، کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھی، تو اللہ کیا کرتا ہے، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 87 کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 88 ہے، اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی، ہمیشہ کے لیے وہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ آیت نمبر 99 ہے کہ سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، یعنی سچے دل سے ایمان لا کر عمل صالح کی روش پر گامزن ہو جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، توبہ کا دروازہ تو ابھی بند نہیں ہوا۔ آیت نمبر 90 ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اور وہ
تو یقیناً گمراہوں میں سے، یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا زبان سے ماننے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ یقیناً آیت نمبر 91 ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ یعنی ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر ان میں سے کوئی زمین کے حجم کے برابر سونا بھی دے تو بھی چھوٹ نہیں سکے گا اللہ کے عذاب سے۔ یہ وہی بات ہے پیچھے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، اس دن ان سے کوئی فدیہ نہیں لیے جائے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس دن ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی، اس دن ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔